ایک ظاہر ہے ہمارے لیے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبع اور مرکز ہیں کہ جو آپ کی حیات طیبہ، جو آپ کی دعاؤں کا انداز، جو آپ کی دعائیں، یہ سبھی ہمارے لیے ظاہر ہے ایک پورا روڈ میپ ہے کہ ہمیں کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے یا اپنے ہاتھوں کو کس طرح اپنا اللہ کی بارگاہ میں بلند کرنا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ مطلقاً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر طویل ایک سلسلہ ہے، لیکن چند ایک دعائیں انبیاء کرام علیہ السلام کی خاص طور پہ، اور پھر ان دعاؤں کا جو انداز تھا وہ بھی ضرور بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا بندے کا اپنے رب کے ساتھ براہ راست تعلق کا نام ہے، ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے۔ عام طور پر ہم دعا کے لیے دست طلب اس وقت دراز کرتے ہیں جب کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں کہ جو ہر حال میں، صبر کی صورت میں بھی، شکر کی صورت میں بھی، ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو قائم رکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے ان کا جو یہ رویہ ہے اس کو بیان کیا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خیر کی طرف بڑھتے ہیں، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں امید اور خوف کے ساتھ، وکانوا لنا خاشعین، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر جب ہم قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے آداب بھی سامنے آتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جو دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ پہلے اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، پھر رب سے مغفرت اور اس کے رحم طلب کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اپنی خطا کا اعتراف اور پھر رجوع الی اللہ، یہ ہماری تعلیم کے لیے، جی تعلیم کے لیے ہماری، یہ ہماری تعلیم، ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہے بالکل، اور ہماری تعلیم کے لیے بتایا گیا کہ رب کے ساتھ عجز اور انکساری کا یہ تعلق ہونا چاہیے۔ اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے ایک طویل عرصہ 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، دعوت حق کی طرف بلایا، اور ان کی قوم کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیا کرتے تھے، بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو پھر بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور اس کی جو میرے گھر میں مومن داخل ہوں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مردوں میں سے بھی اور مومن عورتوں میں سے بھی، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور کافروں کی انکار کرنے والوں کی تباہی میں اضافہ فرما، ان کو تباہ فرما۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب حق کا انکار کرنے والے حد سے بڑھ جائیں، ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور ہدایت کو قبول کرنے کی کوئی امید باقی نہ رہے، تو پھر ایسے ظالموں کے لیے انبیاء کرام نے بددعا بھی فرمائی ہے، ان کے لیے دعائے ضرر بھی فرمائی ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے انہیں نوازا اور پھر انہیں آزمائش میں مبتلا کیا، مال، اولاد، رشتہ دار، تمام چیزیں جو ہیں ان سے لے لی گئیں، اور آپ کا جسم بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، لیکن ایک طویل عرصہ، سال ہر سال بیماری میں مبتلا رہنے کے باوجود آپ 18 برس کہتے ہیں زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا، اور جب آپ نے دعا فرمائی تو فرمایا کہ ربی انی مسنی الضر، کہ اے میرے رب میں بیماری میں مبتلا ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور بے شک تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ تو صبر ایوب ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ جہاں صبر ایوب کا ذکر کیا گیا وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے شکر کا بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال حکومت عطا فرمائی کہ ہوائیں آپ کے زیر نگی تھیں، چرند و پرند آپ کے مطیع و فرمانبردار تھے، شجر و حجر آپ کے ماتحت تھے، کیا کہنے، ایک ایسی حکومت عطا کی گئی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا طرز عمل دیکھیے، ان کی دعا کا انداز دیکھیے، ان کی عاجزی انکسار دیکھیے۔ عرض کرتے ہیں بارگاہ میں کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اے میرے رب
مجھے شکر کی توفیق عطا فرما، آئے ہائے آئے ہائے، کہ جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اس پر بھی کس چیز کی دعا کر رہے ہیں، کس چیز میں اضافے کی؟ کہتے ہیں کہ میرے ان اعمال میں اضافہ فرما جو تجھے راضی کرنے والا۔ اللہ اللہ، یعنی حکومت نہیں چاہیے، اعمال چاہیے، واہ واہ واہ، کہ رب کی رضا ان کے لیے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، کائنات اور کائنات میں موجود تمام چیزوں سے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے اپنی رحمت سے صالحین میں، نیک لوگوں میں شامل فرما۔ سبحان اللہ، تو یہ عجز کی ایک دعا سرکار علیہ السلام کی بس پھر کوئی سنا دے تو پھر بات آگے بڑھائیں بس۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار میں ہیں، لہو لہان ہیں، اور آپ نے جو دعا فرمائی دعائے طائف کے نام سے بہت مشہور ہے، طویل دعا ہے، اس کے چند جملے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، کہ اے ارحم الراحمین، رحم فرمانے والے، تو کمزوروں کا رب ہے، کیا جملہ ہے، اور تو میرا رب ہے اللہ۔ اور پھر آقا علیہ السلام عرض کرتے ہیں تو کمزوروں کا رب ہے، تو راضی ہے تو پھر یہ تمام تکالیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میں اس پر راضی ہوں۔ اور جب ملک الجبال حاضر ہوئے تھے کہ آپ ان لوگوں کی تباہی کے لیے دعا فرمائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دست مبارک سے جو لہو لہان تھے انہی سے طائف کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ بالکل ایسا۔ اور بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دست دعا دراز کرتے ہیں، کبھی سجدے میں زار و قطار رب کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، اور یا حی یا قیوم کی تکرار جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ بالکل ایسا۔ اور دیکھیں دعا کا اثر تھا نا کہ پھر وہ بنو ثقیف سے جو ہے محمد بن قاسم اٹھے، اور 17 برس میں جو ہے آ کے پھر مطلب یہ باب الاسلام جو ہے سندھ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔